السلام علیکم پیارے دوستو۔ ظالم یزید جو بڑا ہی گھٹیا اور شیطان تھا، جو اپنی حکومت سے انسانیت کا چہرہ بگاڑنا جانتا تھا، اور یزید شراب پیا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین اس کی بیعت کر لے، اور وہ یہ خوب جانتا تھا جب تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہے تب تک وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کر پائے گا۔ اور یزید کے اس ڈر اور خوف نے امام حسین اور ان کے گھر والوں کو گھیر کر ان کو اپنی حکومت کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا گیا، مگر حضرت امام حسین نے انسانیت کی ایک زندہ مثال پیش کرتے ہوئے یزید کی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا اور یزید کے ہر ظلم و ستم کو سہن کیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد میں امام حسین اور ان کے گھر والوں پر 7 محرم کے دن دریائے فرات کا پانی ان لوگوں پر بند کر دیا گیا تاکہ وہ پیاسے رہے، اور طرح طرح کے ظلم و ستم آپ کے اوپر کرنا شروع کر دیا۔ پھر کربلا کے میدان میں 8 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے 2 دوست کی یاد آئی، جنہیں پہلے تو کوفہ میں رہنے والے ایک آپ کے بچپن کا دوست تھا جس کا نام حبیب ابن ماضر تھا، اور دوسرا کربلا سے بہت دور بھارت کے ایک ہندو راجا کے نام امام حسین نے ایک خط لکھا جس کا نام راجا سمندر گپت تھا۔ پیارے دوستو، یہ سن کر آپ کو عجیب ضرور لگا ہوگا، مگر اس رشتے کا کیا اتہاس رہا ہے؟ تو دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو حبیب ابن ماضر کا واقعہ بتاتے ہیں، اس کے بعد میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سا ہندو راجا ہے جس کو حضرت امام حسین نے خط لکھا تھا اور مدد کے لیے بلایا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو حبیب ابن ماضر کا واقعہ بتاتے ہیں، جو حضرت امام حسین کے بچپن کے دوست تھے۔ اور دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قاصد آپ کا لکھا ہوا ایک خط لے کر کوفہ میں حبیب ابن ماضر کے گھر پہنچا۔ اس وقت حبیب اپنے گھر میں کھانا کھا رہے تھے۔ حبیب ابن ماضر نے اپنے پہلا نوالا منہ میں ڈالا ہی تھا کہ اتنے میں کسی نے گھر کے دروازے پر دستک دیا۔ اندر سے حبیب نے آواز لگائی کہ کون ہے؟ تو باہر سے آواز آئی کہ میں حضرت امام حسین کا قاصد ہوں۔ یہ سنتے ہی حبیب ابن ماضر نے اپنے منہ سے نوالا باہر نکالا اور فوراً گھر کے دروازے کی طرف دوڑے اور جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ حبیب نے جیسے ہی دروازہ کھول دیا تو دیکھتے ہیں کہ سامنے امام حسین کا ایک قاصد کھڑا ہوا ہے۔ حبیب نے جلدی سے اس کا سر کا ماتھا چوما، اس کے ہاتھ چومے، اور جلدی سے اس کے ہاتھوں سے وہ خط لے لیا اور اس خط کو دیکھنے لگے۔ خط کو دیکھتے ہی حبیب ابن ماضر رونے لگے۔ شوہر کو روتا ہوا دیکھ کر حبیب کی بیوی دوڑتے ہوئے شوہر کے پاس آئی اور شوہر سے پوچھا کہ اے حبیب، کیا ہوا؟ آپ رونے کیوں لگ گئے ہو؟ تو یہ سن کر حبیب نے کہا، دیکھو اس خط کے اوپر حسین ابن فاطمہ لکھا ہوا ہے، ضرور اس میں کوئی بری خبر ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت عرب میں یہ دستور تھا، اگر کوئی کسی کے یہاں پر خط لکھ کر بھیجتا ہے، اگر اس خط کے اوپر خود کے نام کے ساتھ اپنے والد کا نام لکھا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا اس خط میں کوئی نہ کوئی خوشی کی خبر ہے، اور اگر اس خط کے اوپر اپنے والدہ کا نام لکھا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس خط میں کوئی نہ کوئی بری خبر ضرور ہے۔ اس طرح سے اس خط کے اوپر حسین ابن فاطمہ لکھا ہوا تھا، اسی لیے دیکھ کر حبیب ابن ماضر رونے لگے کہ اس کے بعد حبیب ابن ماضر نے امام حسین کا وہ خط کھولا اور اس کو پڑھنے لگے۔ امام حسین نے اس خط میں لکھا تھا، اے حبیب، اگر تم آنا چاہتے ہو تو جلدی کر کے کربلا کے میدان میں آ جاؤ، میں اپنے بہنوں اور اپنے بیٹوں کے ساتھ میں کربلا کے میدان میں موجود ہوں۔ یوم عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کے بعد میں تم مجھے کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے، یعنی تم میری کبھی بھی زیارت نہیں کر پاؤ گے۔ یہ پڑھتے ہی حبیب ابن ماضر رونے لگے۔ روتے روتے اپنی بیوی کی طرف انہوں نے دیکھا اور سوچنے لگے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس بات کو تو ذرا جان لوں۔ یہ سوچ کر اپنی بیوی سے پوچھنے لگے، امام حسین نے مجھ کو یاد کیا ہے، لیکن اگر میں چلا گیا تو تم بیوہ ہو جاؤ گی اور میرے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ تو یہ سن کر حبیب کی بیوی نے کہا،
آپ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ آپ کو حضرت فاطمہ کے لال نے پکارا ہے اور آپ بہانہ بنا رہے ہو۔ اگر تم نہیں جا سکتے ہو تو میں خود چلی جاتی ہوں۔ یہ سن کر حبیب ابن ماضر کہنے لگے، اے بیگم، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ اس کے بعد میں حبیب کربلا کے میدان میں پہنچے۔ امام حسین نے دور سے ہی اپنے بچپن کے دوست کو آتے ہوئے دیکھ لیا، اس لیے آپ اس کا استقبال کے لیے اپنے قافلے والوں کے ساتھ پہنچے اور سبھی نے نعرہ تکبیر کی صدا لگا دی۔ جب نعرہ تکبیر کی صدا خیموں میں بیٹھی ہوئی بیوی زینب نے سنی تو فضا سے کہنے لگی، اے فضا، یہ میدان میں شور کیسا ہے؟ کہیں جنگ تو شروع نہیں ہو گئی؟ تو یہ سن کر فضا نے کہا، بی بی، جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، امام حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن ماضر تشریف لائے ہیں۔ تو یہ سن کر بی بی زینب نے کہا، اے فضا، حبیب تک میرا سلام پہنچایا جائے۔ پیارے دوستو، جب یہ بات حبیب تک پہنچی کہ بی بی زینب نے آپ تک سلام پہنچایا ہے تو حبیب نے اپنے سر سے عمامہ اتارا اور اپنے بال کھول کر کہنے لگے، یا اللہ، یہ کیسا وقت آ گیا! آل محمد پر آج آقا اپنے غلاموں تک سلام بھیج رہے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد میں 10 محرم کے دن کربلا کی جنگ شروع ہو گئی اور سب سے پہلے حبیب ابن ماضر نے اپنی شہادت دے کر اپنی وفا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر گئے۔ میرے پیارے دوستو، یہ تو ہو گئی امام حسین کی پہلے خط کی بات۔ اب آپ کو 8 محرم کے دن لکھے ہوئے دوسرے خط کے بارے میں بتاتے ہیں، جو کربلا سے بہت دور یعنی ہندوستان کے ایک ہندو راجا کے نام لکھا گیا تھا، جس کا نام راجا سمندر گپت تھا۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ راجا سمندر گپت کا امام حسین سے کیا ناطہ تھا، یعنی کہ امام حسین اور راجا سمندر گپت کا کیا رشتہ تھا، اور حضرت حسین نے کیوں اس ہندو راجا کو خط لکھا۔ پیارے دوستو، حسینی برہمنوں کی اور سے ہندو راجا کے نام امام حسین نے خط لکھنے کے بارے میں اتہاس کاروں کی الگ الگ رائے ہے، تو اسی میں سے ہم آپ کو جھوٹ اور سچ دونوں باتیں بتائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں ایک تاجر رہا کرتا تھا، اس کا نام راہب دتا تھا۔ وہ ایک ایسا آدمی تھا جس کی شادی کو تو بہت وقت گزر گیا تھا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہ ہو سکی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کسی سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سنا، تو وہ فوراً ان سے ملنے کے لیے عراق پہنچ گیا۔ عراق پہنچ کر راہب دتا کی ملاقات جب امام حسین سے ہوئی تو حضرت امام حسین نے راہب دتا کے لیے دعا کی، جس کی وجہ سے اب راہب دتا کی خواہش پوری ہو گئی کہ جس کے لیے وہ حضرت امام حسین کے پاس آیا تھا، یعنی اللہ نے اس کو اولاد عطا کر دی۔ بس اسی دن سے راہب دتا نے امام حسین کو ماننے لگ گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کربلا کے میدان میں جب یزید نے امام حسین کو اور ان کے گھر والوں کو ساتھ گھیر لیا تھا تو راہب دتا اس وقت عراق کے ہی کسی آس پاس کے علاقے میں موجود تھے۔ انہوں نے جب اس بات کی خبر سنی تو فوراً اپنے بیٹوں اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حضرت امام حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا پہنچ گئے تھے۔ نہ صرف وہاں پر پہنچے تھے بلکہ اس جنگ میں شامل ہو کر انہوں نے یزیدی فوج کا مقابلہ بھی کیا تھا، اور اس جنگ میں سوائے راہب دتا کے سارے بیٹے اور ان کے سارے ساتھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے۔ بعد میں راہب دتا اور ان کے ساتھیوں کی اولاد کو ہی حسینی برہمن کہا جانے لگا کہ جو اس جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے۔ لیکن دوستو، کچھ وہیں دوسری طرف کچھ دوسرے اتہاسکار حسینی برہمنوں سے جڑی ہوئی اس کہانی کو پوری طرح سے جھوٹ بتاتے ہیں، اور ان کے مطابق سچائی یہ ہے کہ جب کربلا کے میدان میں یزید کی فوج نے حضرت امام حسین کو پوری طرح سے گھیر لیا تھا تو حضرت امام حسین نے اپنی مدد کے لیے کچھ لوگوں کو خط روانہ کیے تھے۔ ان خطوں میں سے پہلا خط تو حضرت امام حسین نے اپنے دوست حبیب کو روانہ کیا تھا، جو ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروعات میں بتایا ہے، جبکہ دوسرا خط ایک ہندوستان کے راجا جس کو سمندر گپت کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو بھیجا تھا۔ دراصل سمندر گپت حضرت امام حسین کا سسرال کی طرف سے رشتہ دار تھا، کیونکہ دوستو امام حسین کی ایک بیگم جن کا نام ساہرہ بانو تھا، وہ ایران کے ایک حکمران
यानी यज़गर्द की बेटी थी और यज़गर्द की ही एक बड़ी बेटी उसकी शादी हिंदुस्तान के एक राजा यानी चंद्रगुप्त के साथ की गई थी। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा यानी समुद्रगुप्त तख्त पर बैठा हुआ था और यही वो समुद्रगुप्त था जिसको इमाम हुसैन ने खत लिखा था। यानी रिश्ते में समुद्रगुप्त के हजरत इमाम हुसैन खालू लगा करते थे। यही वजह थी कि खत मिलते ही समुद्रगुप्त ने एक सिपह सालार के हाथों में कमान सौंप कर एक बड़ी फौज करबला की तरफ रवाना कर दी थी और जिस कमांडर के अंदर इस फौज को रवाना किया गया था उसी सिपह सालारी का नाम ही राहिब दत्ता था। जब तक ये फौज इराक के शहर यानी करबला पहुंच पाती तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था, यानी हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था और यही जंग भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। कहा जाता है कि बाद में मुख्तार सिक्की के साथ मिलकर इस फौज ने हजरत इमाम हुसैन के दुश्मनों के साथ यानी यजीदियों के साथ जंग लड़ी थी। फिलहाल दोस्तों आगे जो भी हुआ हो, लेकिन हिंदुस्तान से इमाम हुसैन की मदद के लिए करबला जाने वाली इसी फौज के सिपाहियों की औलादों को ही आगे चलकर हुसैनी ब्राह्मण के नाम से जाना जाने लगा। अब बात कर रहे इन दोनों कहानियों में से आखिर सच्ची कहानी कौन सी है, तो हम आपको बताते चले कि ज्यादातर इतिहासकार जो दूसरी वाली कहानी यानी समुद्रगुप्त से जुड़ी हुई कहानी पर यकीन रखते हैं। यानी ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि समुद्रगुप्त ने ही अपनी फौज को इमाम हुसैन की मदद के लिए करबला की तरफ भेजा था और इसी फौज के सिपाहियों की औलादों को और सिपाहियों को ही हुसैनी ब्राह्मण के नाम से जाना जाने लगा। मेरे दोस्तों, हम इस बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि हुसैनी ब्राह्मणों पर पहले बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है। प्यारे दोस्तों, यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि हुसैनी ब्राह्मण कौन है और इनका इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में क्या रिश्ता है और इमाम हुसैन ने किस हिंदू राजा को हिंदुस्तान में खत भेजा था। प्यारे दोस्तों, इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इजाज़त चाहूँगा, इसी उम्मीद के साथ कि सासों ने वफा की। तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।